وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے، سن 1441 ہے۔ ماہ اپریل کی 26 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، اور ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں کرونا وائرس وبا کا دورہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کی بات مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ان میں بہت سی مخلوق ایسی ہیں کہ وہ اپنی بقا میں کسی دوسرے ہم جنس کی محتاج نہیں۔ مثلا درخت کو لے لیجئے کہ درخت اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی دوسرے ہم جنس کا محتاج نہیں۔ وہ اکیلا بیابان میں جنگل میں اکیلا کھڑا ہوا ہے اور زندگی ایسی کھڑے کھڑے گزار دیتا ہے۔ پہاڑ کو لے لیجئے، پہاڑ اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی دوسرے پہاڑ کا محتاج نہیں۔ وہ تنہا میخ بن کر زمین کے سینے پہ گڑا ہوا ہے اور اکیلا پڑا ہوا ہے، اور صبح قیامت تک وہ ایسا ہی رہے گا۔ تو دنیا میں بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جو اپنے وجود کی بقا کے لیے اپنے ہم جنس کی ان کو ساتھ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن انسان اشرف المخلوق ہے۔ یہ انسان قدم قدم پر اپنے وجود کی بقا میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بوڑھے ماں باپ ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو زندگی میں اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کو بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی کہتے ہیں۔ بوڑھی ماں بچے کو گھر کا چراغ کہتی ہیں۔ اسی طرح معصوم بچے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، ان کو اپنے وجود کی بقا کے لیے اپنے ماں باپ کے سائے عاطفت کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی ممتا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ جو آپسی باہمی تعلق ہے، یہ ایک باقاعدہ شعبہ بنتا ہے اسلام کا، اور وہ ہے معاشرت، کہ ہم آپس میں کیسے رہیں۔ دین کے بنیادی 5 شعبے ہیں۔ ایک ہے عقائد، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت، اور 5واں ہے اخلاق۔ ان 5 چیزوں کا مجموعہ یہ دین بنتا ہے، اور اس دین میں جس شعبے کے اندر جیسی کمی ہوگی اتنا ہی بڑا نقصان ہوگا۔ آج کے اس دور کے اندر ہماری معاشرت، یعنی آپس کا رہن سہن، اس کے سلیقے، یہ ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بن گئے۔ تو معاشرت کا معنی ہے آپس کا رہن دہن، آپس کا رہن سہن، آپس کے معاملات، کس طرح کا بیہیو کریں، ہم کس طرح کا برتاؤ کریں، پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے کریں، اپنے گھر میں چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، کیسا برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، ہم کسی کے یہاں مہمان بنیں تو کن چیزوں کی رعایت رکھیں، ہم کسی کے میزبان بنیں تو ہم
مہمان کی کن باتوں کی رعایت کریں، ہم جب سفر کریں تو کس طرح سے سفر کریں، ہم جب کسی جگہ آپس میں وقتی طور پر وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہوں یا کہیں ایک آدھ رات کا ہمارا قیام ہو تو اس قیام کو ہم کس طرح سے گزاریں، آپس میں ساتھ رہنے والوں کے ساتھ میں کس طرح کا معاملہ کریں، یہ ساری کی ساری چیز معاشرت سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا آج معاشرت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہر بندہ دوسرے کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ مثلاً گھر کی بات لے لیجئے، ماں باپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں، وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیم تربیت کا خیال کرتے ہیں، بھرپور جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح کے بعد اب وہ بچے اپنی منکوحہ کے ساتھ اس طرح سے رہتے ہیں، اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ بیوی بھی پریشان، اس کی وجہ سے ماں باپ بھی پریشان۔ کئی مرتبہ بیوی کی محبت میں آ کر ماں باپ کو اگنور اور نظر انداز کرتے ہیں، کئی مرتبہ ماں باپ کی محبت کا غلبہ پا کر بیوی کی محبت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب اس میں بیلنس رکھنا اور اس میں نظام کو باقی رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں ہمیں آئے گا نہیں۔ اس لاک ڈاؤن کی مصیبت میں جب کہ ہر شخص اپنے گھر میں محصور ہے، آج بھی اتنے فون آ رہے ہیں ان حالات میں بھی کہ حضرت گھر کے اندر ہم 2 بھائی ہیں، 2 بھابیاں ہیں، یعنی دونوں کی دونوں بیویاں ہیں، ایک دوسرے کی بھابھی لگتی ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چند بچے ہیں، بس گھر جہنم بن گیا ہے۔ بڑا بھائی اپنی بیوی کو سمجھاتا نہیں ہے، اور میں کچھ کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے اپنی کو سمجھا، اپنی کو سیکھا۔ اب ایسی عجیب و غریب مصیبت ہے۔ اب بتائیے جس گھر کے اندر بھائی بھائی کی بات نہ مان رہا ہو اور ایک دوسرے کے ادب اور لحاظ اور پاس نہ ہو، خیال نہ ہو، بتائیے اس گھر کے اندر کیسے، کہاں گلشن کھلتا ہوگا، کہاں وہاں اخلاق کی مہک آتی ہوگی، وہاں کہاں کھانے میں لطف رہتا ہوگا۔ جب 5 منٹ پہلے لڑتے ہوں گے اور 10 منٹ کے بعد کھانے بیٹھتے ہوں گے جی، تو کیا اس تلخی کا اثر کھانے کے لقمے میں نہیں آتا ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اخلاق سیکھیں، ہم معاشرت کو درست کریں، ہم کس کے ساتھ کس وقت کیا برتاؤ کریں، مجبوری میں ہم کس طرح سے رہیں، تکلیف میں ہم کس طرح سے دن گزاریں، اور ایک دوسرے کے پاس جب رہنا پڑ جائے تو ہم ان دنوں کو کس طرح سے پسار کریں۔ یہ سب کی سب چیزیں جب تک ہم معاشرت والی تعلیمات، اسلام کی دی ہوئی روشن تعلیمات کو ہم حاصل نہیں کریں گے، وہاں تک ہم اپنے گھر کو روشن نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے دلوں کو روشن نہیں کر سکیں گے، ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بن جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے گھر کو ترس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو راہ میں اٹکے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بھوک پیاس سے اپنا دن گزار رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں سکون کی چھت نصیب ہونے کے باوجود، لائٹ اور پنکھے ہونے کے باوجود، گھر کی چارپائی پہ ہونے کے باوجود، گھر کا کھانا ہونے کے باوجود، پھر بھی ان کو یہ دن گزارنے مشکل ہو رہے ہیں، اپنی زندگی کو تلخ کر رکھا ہے، اپنی زندگی کے سکون میں کانٹے بچھا رکھے ہیں۔ اس کی وجہ بنیاد یہی ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے اور کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے اور کس طرح کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، وہ نہیں آیا، وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی شریعت، ایسا دین عطا فرمایا کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق واضح اور روشن تعلیمات ہمیں دی۔ لہٰذا یہ دین اسلام یہ صرف نماز پڑھنے کا دین نہیں ہے، یہ صرف تسبیح پڑھنے کا دین نہیں ہے، یہ صرف روزے رکھنے اور حج کرنے اور زکوٰۃ دینے کا دین نہیں ہے، یہ صرف عبادتوں والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین یہ مختلف شعبوں سے بن کر دین بنا ہے، اور اس دین کے مختلف شعبے ہیں۔ چنانچہ ایک ہے عقائد، کہ ہمارے عقائد درست ہوں، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، حشر نشر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، دنیا آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، قبر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو۔ آج ہمارے عقیدے اتنے لچر، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ شیطان سے ڈر لگتا ہے، جنات سے ڈر لگتا ہے، رب رحمان اور رحمان کی جو ہے ناراضگی کی پکڑ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ آخرت
کہ جواب دہی کا ہمیں ڈر نہیں ہے، اور تو اور اللہ تعالیٰ کے دیالو ہونے کا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جواد ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ کچھ ایسا عمل کر لیا جائے کہ جنات قابو میں آ جائے اور اس کے ذریعے سے ڈھیر سارا خزانہ منگوا لیا جائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کے واسطے بدعقیدگی سے بچیں۔ جنات اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے خزانے لا کر دیں، وہ ہمارے غلام نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے روزی حاصل کرنے کے ہمیں ضابطے اور قاعدے اور قانون بتائے ہیں، روزی اس طرح سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو عقیدوں کے بارے میں ہم بالکل لچر ہو چکے ہیں۔ شیاطین سے کام بنانے کا یقین ہے، شیاطین کام بگاڑ دیتا ہے اس کا یقین ہے، جنات گھروں میں اتھل پتھل کر دیتے ہیں، جناتوں سے کام لیے جائیں اس سے توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، اس کا یقین ہے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی قدرت کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہیں۔ عبادات کے باب میں ہم کمزور ہیں، نمازوں کے بارے میں ہمیں پوری معلومات نہیں، نمازوں کی رکعات کے بارے میں، فرائض واجبات کے سنتوں کے بارے میں، نوافل کے علم کے بارے میں۔ پھر نمازوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا جنازے کی نماز بوڑھے ماں باپ کی زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے، وہ بھی نماز یاد نہیں ہے۔ عیدین کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، وہ بھی یاد نہیں ہے۔ صلاۃ کسوف و خسوف کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ صلاۃ استخارہ کس طرح سے ادا کی جاتی ہے، یہ استخارے کی دعا کس موقع پہ پڑھی جاتی ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سفر حضر کی نمازوں میں کیا تفاوت ہوتا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بیمار کی نماز کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ تو صرف نماز کے بارے میں، اسی طرح عبادت کی جو دوسری قسمیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں تو کہنا ہی کیا۔ اسی طرح معاملات، لین دین کس طرح سے کیا جائے، قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں، اس کو کب لوٹایا جاتا ہے، قرض لیتے وقت جو ہے کیا معاملہ ہونا چاہیے، کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، وقت پہ ادا نہیں کر پائے ہیں تو ہم اس میں کس طرح سے مہلت حاصل کریں، کس طرح سے گنجائش بنائیں۔ اگر سفر پیش آ گیا ہے، سفر حج درپیش ہے اور قرض بھی باقی ہے، تو اب کس طرح کا معاملہ کر کے حج پر جائیں یا نہ جائیں، تو یہ علماء مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح اخلاق، یعنی ہمارا باطن پاک رہے، صاف رہے، ہماری دل کے اندر کسی کا میل نہ ہو، کسی کے بارے میں ہم بدگمان نہ ہوں، کسی کی جو ہے ہم غیبت نہ کرتے ہوں، کسی کی چغلی نہ کرتے ہوں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اخلاق سے متعلق، ہمارے اندر شکر کے جذبات ہوں، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، بخیلی نہ ہو، یہ اندر کے کیل کانٹے یہ اخلاق سے متعلق ہیں۔ تو غرض اسلام کی بنیاد جو ہے وہ یہ 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام کے بارے میں نالج اور علم حاصل کریں۔ جب علم حاصل کریں گے تبھی تو اس پر عمل کر پائیں گے۔ تو سوچا کہ کچھ معاشرت سے متعلق ظہر کے بعد کچھ بات کی جائے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں پیش کی جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرت ہم سب کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق بخشے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے آداب المعاشرت، اس میں چند آداب ہیں جو یہ آج کی اس مجلس میں ابتدا میں پڑھ کے سناتا ہے، اور کہیں کوئی چیز سمجھنے سمجھانے جیسی ہوگی تو اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: جب کسی سے ملنے یا کچھ لینے جاؤ، جب کسی کے پاس ملنے یا کچھ کہنے جاؤ اور اس کو کسی کام کی وجہ سے فرصت نہ ہو، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے یا وظیفہ پڑھ رہا ہے یا قصداً مقام خلوت میں بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، یہ سونے کے لیے آمادہ ہے، یا قرائن سے اور کوئی ایسی حالت معلوم ہو جس سے غالباً اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا یا اس کو گرانی و پریشانی ہوگی، ایسے وقت میں اس سے کلام و سلام مت کرو، بلکہ یا تو چلے جاؤ، اور اگر بہت ہی ضرورت کی بات ہو تو مخاطب سے پہلے پوچھ لو کہ میں کچھ ضروری کام سے آیا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، پھر جب اجازت دے دے تو اس کے بعد کہہ دو، اس سے تنگی نہیں ہوتی۔ یا پھر فرصت کا انتظار کرو، جب اس کو فارغ دیکھو اس سے مل لو۔
دیکھیے اس میں کتنی بہترین تعلیم بتائی ہے۔ عام طور پر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو سوچتے ہیں جب آئے ہیں تو اب کہہ کر ہی جائیں گے، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں، اس کی رعایت کرو۔ وہ آدمی سکون کے ساتھ ذات حق کی طرف متوجہ ہے، مثلا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو آدمی کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، اس کو اگر ہم اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو دنیاوی بہت بڑا ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات حق کی طرف متوجہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اللہ سے ہٹا کر، تو یہ تو بہت بڑی گستاخی اور جرت کی بات ہے۔ مثلا کوئی کسی بڑے افسر سے بات کر رہا ہو اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کریں، کھینچیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ کچھ ہوش ہے کہ نہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اور اول تو یہ کہ وہ افسر جو بیٹھا ہوا ہے وہی خبر لے لے گا کہ تمہاری مجال کیا ہوئی کہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے تم اس کو مجھ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو سکتا ہے وہ کوئی سزا بھی دلوا دے۔ تو اسی طرح جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس کو ڈسٹرب مت کرو، اس کو اپنی طرف متوجہ مت کرو۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثلا کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی حادثہ ہونے جا رہا ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے، یہ کوئی بہت ہی ضرورت کی چیز ہے ایسی کہ اگر نہیں کہے گا تو نقصان ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کے احکام پھر الگ بنائے ہیں، تو اس موقع پر فوراً کہے کہ السلام علیکم، مجھے ضروری بات یاد کرنی ہے، اور کہہ دے۔ لیکن یہ نہ سوچے کہ جب میں کسی کے پاس جا رہا ہوں تو بس اس سے بات کر کے ہی آؤں گا، ایسا ہرگز نہ سوچے۔ دیکھ رہے مصروف ہے، بالکل اس وقت ڈسٹرب نہ کریں، ایک طرف ہو جائیں، انتظار کریں، باہر بیٹھ کے انتظار کریں، جو فارغ ہو کے باہر نکلیں گے تو اس وقت بات کر لیں۔ ایک اور ادب، جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو ایسے موقع پر اور اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو، اس سے خواہ مخواہ اس کا دل مشوش ہو جاتا ہے اور اس کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے، بلکہ اس سے دور اور نگاہ سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو۔ یہ جو ابھی پہلے ادب بیان کیا اسی کا یہ گویا تتمہ ہے، اسی کا ایک جز ہے، کہ جب کسی سے ہم گئے ملاقات کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے، اب ہم نے دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو آدمی ذات حق کی طرف متوجہ ہو، ذکر کر رہا ہو، تنہائی میں خلوت میں کچھ لکھ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، تو ایک طرف بیٹھے۔ لیکن ایک طرف بیٹھنا بھی اس طرح سے نہ ہو کہ آپ بیٹھے بیٹھے کھانستے رہیں ایک طرف تاکہ وہ بار بار دیکھے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تو اس کو پھر کھانس کر یا کھنکھار کے اس کو اپنی طرف ہی متوجہ کر لیا، بس اتنا ہوا کہ آپ اٹھ اس تک گئے نہیں، البتہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ نے اس کی توجہ کو وہاں اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو یہ بات بھی بالکل ایسی غلط ہوئی جس طرح سے پہلی مرتبہ میں آپ پہلے اس کے پاس جا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے تو یہ بری بات تھی۔ اسی طرح سے آپ نے دور بیٹھ کر اس طرح سے کھانسا اور کھنکھارا کہ آپ نے ادھر بیٹھ کر اس کو متوجہ کر لیا کہ میں آپ کے انتظار میں ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ بھی اسی درجے میں ہے۔ لہٰذا اگر انتظاری کرنا ہے تو آڑ میں بیٹھو، دور بیٹھو تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، ورنہ کئی مرتبہ آدمی دور بیٹھا رہتا ہے اور وہ کھانستا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جس سے ملنے کے لیے گیا ہے اس کو ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے، مضمون میں خلل واقع ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا مطالعہ کر رہا ہے تو اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، توجہ اس کی بٹ جاتی ہے۔ ایک اور ادب ہے، مصافحہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے شغل میں رکے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان ہو، بلکہ سلام پر کفایت کرو، اور اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لیے منتظر اجازت مت رہو بلکہ خود بیٹھ جاؤ۔ دو باتیں ہیں، کوئی آدمی دونوں ہاتھوں سے سر کے اوپر بوجھ پکڑ کر لا رہا ہے، سر کے اوپر گٹھڑ رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر کسان ہے، کھیت سے آ رہا ہے، گھاس کا بوجھ ہے، گھاس کا گٹھڑ ہے، جانوروں کے چارے کا گٹھڑ ہے، یا بازار سے کوئی شاپنگ کر کے آ رہا ہے اور سر کے اوپر اناج کا گٹھڑ ہے، مثلا بوری ہے، اب دونوں ہاتھ اس کے مصروف ہیں، اب آپ آئے کہ السلام علیکم اور ہاتھ بھی بڑھائے اپنے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جب ہاتھ مسافر کے لیے بڑھا دیے سلام کر کے تو گیا آپ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اب آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اب کئی مرتبہ سامنے والا بیچارہ ایسا سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے سر کے بوجھ سے غافل ہو کر ہاتھ بڑھا دیتا ہے، اور کئی دفعہ وہ بوجھ دونوں کے بیچ میں گرتا ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس سلام سے کتنی رکعت کا ثواب ملا؟ وہ بوجھ اگر خدا نہ خواستہ سلام کرنے مسافہ کرنے والے کے سر پہ گرتا تو گردن نہیں ٹوٹ جاتی؟
تو ایسے موقع پر مسافر کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ کہ جس کے اس کے ہاتھ جو مصروف ہیں وہ ہاتھ اس مصروفیت سے الگ ہوں تو کوئی نقصان بھی ہو جائے. یا کئی مرتبہ گیریج کے اندر مثلا کوئی مکینک آدمی ہے، کام کر رہا ہے، گریس میں اس کے ہاتھ ہیں، آئل میں اس کے ہاتھ ہیں. اب آپ نے سلام بھی کیا، مسافر کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا. اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو اس کے تو ہاتھ ہیں ہی کالے، اب آپ بھی اپنے ہاتھ کالے کروا لیں اور پھر صابن ڈھونڈتے پھرو. تو ظاہری بات ہے ایسی جگہ پہ مسافر کے آپ مکلف نہیں ہیں، اور ایسی جگہ مسافہ مطلوب نہیں ہے. ایسی جگہ صرف سلام کر لیا وہی کافی ہو گیا. یا اسی طرح سے کوئی کام اور آدمی ایسا کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو فارغ کرنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے تو ہرگز آپ جو ہے اس کو مجبور نہ کریں. مثلا کوئی گھڑی ساز ہے، گھڑی ریپیئر کر رہا ہے، اب باریک باریک اس کے کل پرزے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی یکسوئی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ مسافر کے لیے مجبور ہو، ان کو کر رہے ہیں ہاتھ بڑھا کر. اب اس کو سارے کے سارے آلات اپنے ہاتھ سے نیچے رکھ کر آپ کے لیے مسافر کی سعادت آپ کی گویا حاصل کرنے کے لیے اس کو فارغ ہونا پڑ رہا ہے. کئی مرتبہ بہت سے کام کرتے کرتے وہ جس منزل تک پہنچا تھا، اب مسافر کی وجہ سے اس کو اپنے ہاتھ فارغ کرنے کی وجہ سے اب اس کام کو ازسرنو پھر کرنا پڑے گا، پھر آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر وہ کل پرزے جوڑنے پڑیں گے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر ہمارے اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لیے منتظر اجازت مت رہو بلکہ خود بیٹھ جاؤ. کئی مرتبہ کوئی آدمی بیٹھا ہی ہے لوگوں کی ملاقات کے لیے اور وہ آدمی کسی کام میں مصروف ہے، تو جب بیٹھا ہے اور اس نے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کرسی اور میز بھی رکھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب آپ آئیں اور آ کر بیٹھ جائیں. اور جب وہ فارغ ہو، کوئی چیز لکھ رہا ہے، کوئی چیز گن رہا ہے. کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی پیسے گن رہا ہوتا ہے، اب آپ اس کے آفس میں ملنے کے لیے گئے. آفس میں بیٹھا اس لیے ہے کہ آفس بنا اس لیے ہے کہ لوگ آنے والے ملاقات کریں، مشورے کرنے والے مشورے کریں، کام کاج کرنے والے کام کاج کے بارے میں بات کریں. آفس بنائے اس لیے، وہ بیٹھا اس لیے ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ پیسوں کے گننے میں مصروف ہے. اب آپ جو ہے سو سے سلام بھی کر رہے ہیں اور آپ منتظر جواب بھی ہیں اور آپ منتظر اجازت بھی ہیں کہ بیٹھنے کے لیے کہے گا تو بیٹھیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب تکلف ہیں. جب بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تو آپ جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد جب وہ فارغ ہو چکے اور آپ کی طرف نظر کرے اس وقت آپ سلام کر لیں. بہرحال یہ چند آداب ہیں، ان کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض آدمی صاف بات نہیں کہتے، تکلف کے کنایات کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں. اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے، جس سے فی الوقت یا فی المعال پریشانی ہوتی ہے. بات بہت واضح کہنا چاہیے. کئی مرتبہ آپ راستے میں مثلا جا رہے تھے، کسی آدمی نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام کے لیے ملنا ہے. ابھی تو آپ بھی جا رہے ہیں اور میں بھی جا رہا ہوں کہیں، تو بتائیے کب ملیں گے؟ کہا آپ 2 دن کے بعد آپ میرے فلاں آفس پر یا فلاں دکان پر یا گھر پر آ جائیے. اب 2 دن کے بعد آپ گئے اور جا کر سلام کیا. اب وہ آدمی پوچھ رہا کیسے آنا ہوا؟ وہی کام جو آپ راستے میں نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ وہی بات جو میں نے کہی تھی. بھئی تم نے بات کہی کہاں تھی؟ تم نے تو یوں کہا تھا کہ مجھے آپ سے کام ہے، ملنا ہے، تو میں نے آپ کو ٹائم دے دیا تھا. اب وہ کام پورا کہو نا. تو اب دیکھیے بات کئی مرتبہ کہی بھی نہیں ہوتی اور اس کے صرف ریفرنس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات کہی ہے. یہ تو بہت ہی بھونڈی بات ہے. ایک بات. دوسری، کئی مرتبہ آدمی کوئی بات راہ چلتے ہوئے کہہ دیتا ہے اور اس نے سن تو لی سامنے والے نے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ کام ایسا ہے کہ تفصیل سے اس پر کچھ بات ڈسکس کریں گے، آپ جو ہے وقت نکال کر آئیے، آپ میرے گھر پر آ جائیے، فلاں دن آ جائیے، ابھی تو میں سفر میں جا رہا ہوں یا 2-3 دن میں مصروف ہوں. اب 2-3 دن کے بعد آپ جو ہے فون پر اجازت لے کر آپ اس کے پاس پہنچے. جب پہنچے تو کہا بتاؤ. تو کہا وہی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی. کہ دیکھو بات تو میں نے سنی تھی، لیکن اس وقت چونکہ میرا ذہن دوسری طرف تھا، میرا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا، کہیں جانا تھا، اس وقت چلتے چلتے سنی. اب اس طرح نہ پوری بات کہو تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اس پر کوئی نتیجہ اخذ کر سکوں. تو اس طرح سے صرف وہی بات یا وہی کام جو میں نے کہا تھا، اس طرح اشارے کنایے سے بات کرنے سے سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے بات جب بھی کہو تو صاف صاف کہنی چاہیے. ایک مرتبہ یہ عاجز کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، وہاں اس شہر میں ایک صاحب ملے. وہ کہنے لگے کہ
قاری صاحب کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا کون قاری صاحب؟ تو وہ کہنے لگے قاری صدیق صاحب۔ میں نے کہا الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اب فلاح دارین کے مائن استاد ہیں، بہت پیارے استاد ہیں۔ تو میں نے کہا بہت اچھے ہیں، کہ ان کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں سلام پہنچاؤں گا، لیکن آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ بس یوں کہنا کہ آپ کے دوست سلام کا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کے تو اور بھی دوست ہو گئے۔ نہیں، میرے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے۔ اب دیکھیے کئی مرتبہ آدمی کتنا بیوقوفی کا شکار ہوتا ہے، اور کتنا آدمی، اب اس کو کیا کہا جائے، بھولا کہا جائے یا بیوقوف کہا جائے۔ ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کو مجھ سے جتنی محبت ہے اور کسی سے نہیں۔ اب اسی طرح اس شخص کو بھی حضرت قاری صاحب سے گفتگو کر کے ہو سکتا ہے یہ دھوکہ ہو گیا ہو کہ قاری صاحب تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے جیسی محبت کرتے ہیں، مجھے ان سے جیسا تعلق ایسے کسی سے ہوگا ہی نہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کہنا چاہیے کہ فلاں قاری صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں مفتی صاحب جو آپ کے ادارے میں ہوتے ہیں، جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، آپ میرا نام لے کے ان کو سلام کہنا، اور نام بھی ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا، بھائی ابراہیم تو 1 کروڑ ہے دنیا میں، یا آدم نے آپ کو سلام کہا تو آدم تو بہت ہیں۔ تو کوئی لاحقہ سابقہ ایسا ہونا چاہیے نام کے ساتھ میں کہ اس کے ساتھ فوراً ذہن کے تبادر ہو کہ ہاں فلاں شخص نے کہا ہے۔ بہرحال تو آدمی اشارے کنایوں سے بات نہ کرے بلکہ بات واضح کرے۔ بعض آدمی بلا ضرورت دوسرے شخص کی پشت کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے دل الجھتا ہے، یہ پشت کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، سو اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہے تو پیچھے والے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، محبوس ہو جاتا ہے اور اس سے تنگی ہوتی ہے۔ ہمارے دارالفلاح دارین کے اندر سابق میں قاری صاحب ہوا کرتے تھے، حضرت قاری انیس الرحمن صاحب، استاذ الاساتذہ تھے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ حضرت فرض نماز پڑھنے کے بعد جب سنت کی نیت باندھتے تھے تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے پیچھے کوئی نماز کی نیت باندھے، لہذا اس زمانے میں طلبہ میں مشہور تھا کہ ہرگز جتنا نیت باندھنا ہو تو ذرا ہٹ کے باندھو۔ اور یہ بات اچھی ہے کہ کئی مرتبہ آدمی کو 2 نفل پڑھ کر، سنن پڑھ کر اب اس کو جانا ہے، اس کو ٹرین پکڑنی ہے، اس کو بس پکڑنی ہے، یا اس کو گھر میں جا کر جلدی سے کسی کو دوائی، بوڑھی والدہ ہے، بوڑھے والد صاحب ہیں، ان کی تیمارداری کرنا، ان کو دوائی کھلانی ہے، یا خود دوائی استعمال کرنی ہے، یہ سب چھوڑو، دوسری باتیں اس کو کوئی استنجے کا تقاضا لگا ہوا ہے۔ اب پیچھے کا راستہ کلیئر ہوگا تبھی تو باہر نکلے گا۔ تو کئی مرتبہ لوگ مسجد میں وسعت ہونے کے باوجود نیت ایسی جگہ پر باندھتے ہیں کہ پیچھے والے کا راستہ بالکل بلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ پیچھے والے تھوڑے سے آگے بڑھ جائیں اور آگے والے دائیں بائیں ہو جائیں، یعنی ہمیشہ اس طرح کا ہر آدمی ایک دوسرے کا خیال کرے کہ اگر آگے والا پیچھے جانا چاہے تو میں اس کے لیے ڈسٹرب نہ، میں اس کے لیے جو ہے کوئی معنی نہ بن سکوں۔ تو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض آدمی مسجد میں ایسی جگہ نیت باندھتے ہیں کہ گزرنے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، مثلا در کے سامنے یعنی دروازے کے سامنے، یا دیوار شرقی سے بالکل مل کر۔ دیوار شرقی سے مراد مشرق کی دیوار، کیونکہ ہمارا سورج جو ہے مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت سے نماز کی نیت پیچھے والی دیوار یعنی مشرق کی طرف جو دیوار ہے، پیچھے والی قبلے کے مخالف سمت میں جو دیوار ہے اس سے بالکل لگ کر نیت باندھتے ہیں کہ آدمی اس کے پیچھے سے گزرنا مشکل ہو، یا دروازے کے بالکل سامنے نیت باندھتے ہیں کہ دروازے سے گزرنا مشکل ہو، کہ بالکل نکلنے کی گنجائش نہ رہے، نہ سامنے سے بوجہ گناہ کے گزر سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے نکل سکتا ہے، سو ایسا نہ کرے بلکہ دیوار قبلے کے قریب ایک گوشے میں نماز پڑھے۔ یعنی جیسا کہ ساجد نے ابھی پہلے والے ادب میں عرض کیا کہ جب جماعت کی نماز سے فارغ ہو گئے تو اب کوشش کرے کہ پیچھے کو نیت نہ باندھے بلکہ آگے کی صفوں کو ہو جائے تاکہ پیچھے والوں کو نکلنے میں سہولت رہے، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ اگر ہمارے آگے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم تھوڑا دائیں بائیں ہو جائیں تاکہ اگر وہ ہم سے پہلے فارغ ہو کر نکلنا چاہتا ہے تو اس کے نکلنے میں آسانی رہے۔ بہرحال یہ معاشرت کے رہن سہن کے آداب ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مختصر سی دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ہے، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، یا اللہ ہم سب کے سب آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم بھکاری ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں۔ میرے پیارے رب، جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا تو آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جھڑکیے نہیں، ڈانٹیے نہیں،